غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے 22 اپریل کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے وادی کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری کریک ڈاؤن کے دوران 2800 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس کے انسپکٹر جنرل وی کے بردی نے سری نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان میں سے 90 کشمیریوں کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات کا اندراج کر لیا گیا ہے، جبکہ متعدد دیگر گرفتار شدگان کو نامعلوم مقامات پر منتقل کیا گیا۔ تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران بھارتی فوجی گھروں پر دھاوا بول کر اہم دستاویزات، موبائل فونز اور لیپ ٹاپس سمیت ڈیجیٹل آلات اور دیگر قیمتی اشیاء اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور املاک کی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ تازہ ترین کریک ڈاؤن کے دوران خاص طور پر سری نگر کو نشانہ بنایا گیا اور سوزیٹ، گوری پورہ، نوگام، چھتابل، خانیار اور پارم پورہ کے علاقوں میں چھاپے مارے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کے لیے اجتماعی سزا قرار دیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ حل طلب مسئلہ کشمیر سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مبصرین کی ایک ٹیم جموں کشمیر بھجوائے۔ دری اضلاع پونچھ اور راجوری اضلاع میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ اہم شاہراہوں پر فوجی چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جہاں فوجی اہلکار گاڑیوں کو روک کر مسافروں کی تلاشیاں لے رہے ہیں۔ قابض انتظامیہ نے پہلگام واقعے پر مودی حکومت کے بیانیے کو تقویت پہنچانے کی کوشش کے تحت مقامی پولیس افسران بشمول SHO ریاض احمد اور 6 دیگر اہلکاروں کو پہلگام تھانے سے منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مبصرین تھانے سے پولیس اہلکاروں کے اچانک تبادلوں کو 22 اپریل کے حملے کے بعد سچ کو چھپانے اور ان کی جگہ ہندو قوم پرست پولیس اہلکاروں کو تعینات کرنے کے اقدامات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دریاسنا بھارتی ریاست اتر پردیش کی آگرہ سینٹرل جیل میں ایک 75 سالہ کشمیری قیدی کی پراسرار طور پر موت واقع ہو گئی ہے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا رہائشی سعید یوسف حسین شاہ گزشتہ 34 ماہ سے آگرہ سینٹرل جیل میں مقید تھا۔ جیل میں حالت خراب ہونے پر اسے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔